أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. سلام کا جواب آپ لوگ مائک میوٹ کر کے ہی دے دیجیے گا، وقت کے بچنے کے لیے کہہ رہی ہوں ہمیشہ اس کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت دے اور آپ کے سارے کام آپ کے لیے آسان بنا دے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. شروع کرتے ہیں آج کی کلاس ایک چھوٹے سے ریکیپ کے ساتھ. آج کی کلاس ہماری کافی انٹریکٹیو ہوگی، تو آپ لوگ تیار رہیں کہ اپنے مائک میوٹ ان میوٹ کرنے میں ذرا کوئک رہیں انشاءاللہ تعالی. تو شروع سے شروع کرتے ہیں ایک بار کہ ہم نے پڑھے تھے حروف الہجا کہتے ہیں عربی میں، ان کی تعداد 28 ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے حرکات کہتے ہیں فتحہ ضمہ کسرہ، یعنی زبر پیش اور زیر کو، اور اسی کے ساتھ ایک علامت اور بھی ہے سکون بھی. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی مطلب ایک پراپر ڈیفینیشن جو ہمارے سبجیکٹ میں کام آئے گی، وہ ہے ہر وہ بات جو منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. اب لفظ بامعنی بھی ہو سکتے ہیں اور بے معنی بھی ہو سکتے ہیں. بامعنی الفاظ وہ ہیں جو میننگ فل ہوں، جن کی مطلب ہے جو ہم جب کچھ منہ سے بولیں تو وہ اگلے بندے کو سمجھ میں آئے. اور بے معنی ہے میننگ لیس لفظ، جیسے بچے کا غوں غاں کرنا وغیرہ. اب بامعنی الفاظ کو ہی کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے معنی کو محمل کہتے ہیں. تو کلمہ، تو ہمارا پورا کورس جو ہے وہ کلمہ پر ہی ہے، تو اس لیے ہم کلمہ کے لیے ہی لفظ کا استعمال بھی آپ کرتے پائیں گی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں. There are 3 parts of speech. کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں، جیسے ناؤن بھی آ رہا تھا، پروناؤن بھی آ رہا تھا، اور ایڈجیکٹو بھی آ رہا تھا، اور وربل ناؤن یعنی کسی کام کا نام بھی آ رہا تھا. یہ ساری چیزیں ہماری اسم کے ہی اندر ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو اسم کے قواعد، قانون، رولز ہوں گے وہی ان چاروں چیزوں پہ لگیں گے. تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی کہ اب جو آپ اسم ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہماری صفت یعنی ایڈجیکٹو پر بھی کام کریں گے، پروناؤن یعنی ضمائر پر بھی کام کریں گے، اور وربل ناؤن پر بھی یہ سارے رولز کام کریں گے. تو ہم پڑھیں گے تھوڑا اور فائدہ ہوگا ہم کو زیادہ. پھر ابھی ہم لوگ اسم ہی کر رہے ہیں، فعل بعد میں کریں گے اور حرف بیچ بیچ میں کرتے چلیں گے. اسم میں ہم نے دیکھا کہ اسم کو صحیح طور پہ پہچاننے کے لیے کہ اس جملے کے اندر اسم کس پوزیشن میں ہے یا کیا ہے، ہمیں 4 زاویوں سے اسے پہچاننا تھا. 4 پہلو بھی کہتے ہیں، 4 زاویے بھی آپ کہیں پڑھیں گی، 4 طرح سے ان کا جائزہ لینا ہے. There are 4 sieves through which you have to pass through. تب اگر آپ ان چاروں اس پہ پہلوؤں پہ اس اسم کو پہچان لیں گی تو آپ صحیح سے اس کو استعمال بھی کر پائیں گی اگر آپ کو کسی جملے میں کرنے کو دیا جائے، یا پھر اگر جملے میں وہ موجود ہے، قرآن اور حدیث میں موجود ہے، تو آپ اس کو صحیح طور پہ سمجھ بھی پائیں گی، ترجمہ بھی صحیح طور پہ کر پائیں گی اور سمجھ بھی صحیح طور پہ پائیں گی. وہ کیا تھے ہمارے؟ سب سے پہلے اس کو بھی ہم نے کہا کہ آپ کو لائن سے ہی یاد کرنا ہے. اگر لائن سے یاد کرنے کا میں نے پچھلی بار بھی فائدہ بتایا تھا، پھر بتا دیتے ہیں کہ ہمیں 4 چیزوں پہ ان کو ٹیسٹ کرنا ہے. اب اگر ہم نے لائن سے یاد کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم چاروں پہلوؤں پہ اس کو ٹیسٹ کر لیں گے اسم کو. لیکن اگر ہم نے رینڈم یاد کیا ہوا ہے تو پتہ چلا 3 یاد کر کے چوتھا ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا تھا. ہم نے جو یاد کیا تھا وہ تھا سب سے پہلے اعراب، اس کے بعد جنس، پھر کیا تھا کوئی بتائے گا؟ عدد، عدد، وسعت. ہاں جی عدد. جی ہاں، عدد تھا. وسعت سب سے آخر. عدد. ٹھیک ہے، عدد تھا،
پھر وسعت سب سے آخر میں تھا. ٹھیک ہے, تو لائن سے یاد کرتے ہیں, مائک میوٹ کر کے آپ لوگ کریے گا. اعراب, جنس, عدد, وسعت. اعراب, جنس, عدد, وسعت. اعراب کو ہم نے سب سے پہلے لیا, صرف اس لیے لیا کہ اعراب کی پریکٹس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دے پاؤں. تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اعراب لیا. اگر میں جنس لیتی تو وہ تو آپ کو بہت میں سب سے سمجھ لیں مشکل ورڈ تو مجھے استعمال کرنا ہی اچھا نہیں لگتا, جو سب سے زیادہ توجہ طلب کہہ سکتے ہیں, ہے نا. مشکل ورڈ تو ہم بول ہی نہیں سکتے, آپ کے پہلے ہوم ورک میں آپ نے وہ آیت یاد کر رکھی ہے. جو سب سے زیادہ توجہ طلب اس میں پہلو تھا وہ تھا اعراب کا. اس لیے ہم نے سوچا کہ اعراب کو سب سے پہلے لیں, آپ کو اس کی ہم پہچان کرا دیں. اب جب ہم جنس کریں گے تو آپ دیکھیں گے, ابھی آپ نے 3 گردان آپ کر رہی ہیں نا, 3 کی, اسی میں پھر ہم فیمیل مؤنث کو ایڈ کر کے پھر ہم 6 گردان کریں گے. تو آپ جب جنس کریں گی اس وقت بھی آپ اعراب کر رہی ہوں گی. تو اگر آپ میں سے کسی کو ابھی اگر ذرا بھی if you are getting 20%, ہماری طبیعت ہوتی نا 100% اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کو لگتا ہے کہ شاید I am fail, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو اس وقت 20% بھی اعراب سمجھ میں آ رہا ہے, 40% بھی سمجھ میں آ رہا ہے, تو سمجھے کہ آپ ڈسٹنکشن کے اوپر ہے. You are doing very good. کیونکہ جب ہم جنس کریں گے ہم اعراب کی پریکٹس وہاں بھی دیں گے. جب ہم عدد کریں گے اعراب کو ہم وہاں بھی اعراب کی ہی روشنی میں ہم عدد کر رہے ہوں گے. تثنیہ کو پورا ہم دیکھ رہے ہوں گے, مثنیٰ کو اعراب کی ہی روشنی میں. اور پھر اسی طرح وسعت کریں گے تو اعراب. تو یہ جب ہم چاروں یہ ہم کریں گے پہلو تو ہمارا اعراب ساتھ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو بالکل بھی آپ پینک نہ ہو, بالکل بھی پریشان نہ ہو, ریلیکس ہوں, اور ہمیشہ ریلیکس ہو کے دعا پڑھ کے اور کلاس کو شروع کریں. اور ہم نے جو پہلی آیت یاد کرائی تھی پہلے سبق میں, اس کو جب بھی کچھ ایسا لگے آپ کو, اگر شیطان مشکل والا دماغ میں لفظ لا رہا ہے, میں پڑھتے وقت کبھی بھی مشکل لفظ کو زبان پہ نہیں لانے دیتی ہوں, دماغ میں تو جانا بہت دور کی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ آسان ہے تو ہم کیوں اس کو مشکل اس کے لیے استعمال کریں. بس ہم اس کو وقت دیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہمارا وہ ہو جائے گا. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ہوم ورک کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو کہ آپ کو بھی فائدہ دے گا, اور آپ خود بھی دیکھیں گی کہ ہاؤ مچ ٹائم یو آر اسپینڈنگ. تو اگر جیسے آپ نے آج کلاس کے بعد آپ بیٹھی اپنا عربک گرامر کا لے کے, اور موبائل پہ تو آج کل ہمارا ڈیجیٹل میں ہی ٹائم دکھ رہا ہوتا ہے, جو کہ کاؤنٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, 5 منٹ 10 منٹ. تو اگر ہم نے آج 10 منٹ لگایا تو آپ اسٹارٹ ٹائم فنش ٹائم, آپ پڑھنے بیٹھی ہیں تو اپنی بک پہ ہی اسٹارٹ ٹائم لکھیں اور فنش ٹائم. اس کے بعد آپ اٹھ گئیں, آج آپ نے, اور ہو سکتا ہے آج آپ نے 2 سیٹنگ کی, دوسری سیٹنگ میں بھی اگر آپ بیٹھی ہیں تھوڑی دیر, اس کا بھی اسٹارٹ ٹائم فنش ٹائم کر لیں. اس طرح پورے ہفتے آپ نے گرامر کو جتنا وقت دیا ہے وہ آپ سنڈے کو جب آپ بھیجتی ہیں نا اپنی اٹینڈنس انچارج کو, آپ جب بھیجیں تو اپنے نام کے ساتھ اپنا ٹوٹل ٹائم آف دا ویک جو آپ نے گرامر پہ اسپینڈ کیا ہے وہ بھی بھیج دیں. تو انشاءاللہ تعالی پھر اس میں یہ بھی شوق ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ, آپ جتنا وقت دیں گی نا, دس علم از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ٹائم, بالکل جتنا زیادہ آپ وقت دیں گی انشاءاللہ تعالی اتنا آپ کو آسان لگے گا. ہم وقت نہیں دیتے اور پھر چیزیں ہمیں آگے پڑھانی ہوں گی, ظاہر ہے ہم تو آگے بڑھتے جائیں گے نا, تو پھر آپ بالکل ساتھ ساتھ ہمارے چلیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت آگے چلی جائیں گی. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ ایک سوال آیا تھا, میں اس سوال کو بھی یہاں ایڈریس کر دوں کہ اعراب کے لیے ہم نے دیکھا, اب ہم لوگ سب سے پہلے اعراب کر رہے ہیں نا, تو اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب اسی اسم کی 3 حالت کو کہتے ہیں. چلیں اس کے لیے ہم آپ کو ایک اچھی سی سٹوری سناتے ہیں, آپ ہی کے اوپر, آپ پوری کلاس کے اوپر. آپ جیسے صبح جب اٹھتی ہیں, آپ کچھ لوگ آپ میں سے نائٹ ڈریس پہنتے ہوں گے, نائٹ سوٹ پہنتے ہوں گے, تو آپ نے نائٹ سوٹ پہن کے آپ اٹھی صبح, آپ نے نہا دھو کے آپ جو ہے ایک گھر کے کپڑے میں آ گئی, ہے نا, گھر کے کپڑے میں آ گئی, آپ 10-11 بجے تک گھر کے کپڑے میں ہیں. اس کے بعد آپ کو باہر جانا ہے, تو آپ میں سے کچھ لوگ عبایا پہنتے ہوں گے, تو عبایا پہن کے باہر گئے. دیکھیں صبح جب آپ اٹھی تو نائٹ ڈریس میں آپ ہی تھی, ہے نا, جیسے فار ایگزامپل آئی ایم ٹیکنگ ا نیم سعدیہ, سعدیہ ہی تھی جو نائٹ ڈریس میں تھی, ہے نا, اور ایک حالت سو کے اٹھنے والی جو تھی وہ تھی. اس کے بعد
وہ نہا دھو کے جب انہوں نے کپڑے چینج کیے وہ اب بھی سعدیہ ہی ہیں، لیکن اب ان کی حالت ایک دوسری حالت میں آ گئی، ایک دوسرے کپڑے میں آ گئی اور ایک دوسری حالت میں آ گئی۔ اس کے بعد جب وہ باہر جا رہی ہیں تو انہوں نے عبایا پہن کے گئی، وہ ایک تیسری حالت ہے۔ تو آپ نے 3 حالت دیکھی، ایک نائٹ ڈریس کی حالت دیکھی، ایک گھر کے کپڑوں کی حالت دیکھی اور ایک باہر کے کپڑوں کی حالت دیکھی، لیکن لڑکی وہ سعدیہ ہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سیم اسم کی 3 ڈفرنٹ حالتوں کو اعراب کہتے ہیں، اور اعراب جو ہے وہ اس اسم کے آخری، کتنی اچھی بات ہے نا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں سیم سعدیہ ہے تو یہاں پہ وہ نام بدلے گا نہیں، سارے حرف سیم رہیں گے، صرف آخری حرف کی آواز بدلے گی۔ جیسے اسکرین پہ آپ کو جو سنگل ورڈ دکھ رہا ہے جبریلو، ہے نا، تو آخری حرف کیا ہے؟ لام، اس کی آواز کیا ہے؟ او، جبریلو، او کی آواز بدلے گی۔ اب او کی آواز جب آ ہو گئی تو یہ نصب کی حالت میں چلا گیا، جبریلا ہو گیا، ہے نا۔ اور یہاں پہ جر کی حالت تو سیم ہی ہے، میں تو اس وجہ سے میں ادھر آگے نہیں جا رہی ہوں۔ تو آخری حرف بہت ہی آسان ہے واقعی اعراب کی، صرف آخری حرف کی آپ آواز سے پہچانیں گی، اور بالکل پریشان نہ ہو، یہ ساری آواز بھی میں آپ کو یاد کراؤں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آج کہا میں سنوں گی، تو آپ لوگوں نے یاد کر لیا نا، ہر کسی نے 15-20 منٹ ضرور خرچ کیے ہوں گے اس کے اوپر یاد کرنے پر، تو میں ہی آپ کو یاد کراؤں گی اسی طرح، کسی وقت کچھ ہوم ورک بھیج کے، کسی وقت کوئی میسج کر کے، بس آپ 10-15 منٹ لگائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یاد ہو گیا۔ تو اعراب کیا ہے؟ سیم اسم کی 3، اب وہ ڈفرنٹ حالت کیا ہے وہ بھی میں ایک بار بتا دوں۔ ہم نے آپ کو 3 حالتیں بتائیں، رفع، نصب، جر۔ ایکچول ورڈ یہ کیا تھا؟ رفع، نصب، جر، لیکن آسانی کے لیے تھوڑے سے ہم لوگوں نے حرکات بھی چینج کر لی اور ہم نے اس کو بول دیا رفع، نصب، جر۔ رفع کیا ہے؟ جب وہ اسم کام کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ رفع کی حالت میں ہے۔ اس کے اوپر ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہیں آوازیں، وہ او کی آواز، او یا ان کی آواز، ہم نے صرف یہ 2 آوازیں آپ کو دی، ٹوٹل 6 آوازیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 اس کی ہو گئی واحد کی، 2 تثنیہ کی اور 2 جمع کی، کیونکہ آپ کو پتہ مذکر مؤنث بھی آئیں گے، اور اس کو بالکل جیسے ہم ٹوئنکل ٹوئنکل یاد کر رکھا ہے نا ہم نے بچپن میں، بالکل اسی طرح میں آپ کو یاد کرواؤں گی، کہ تو آپ اس میں بھی پریشان نہ ہو کہ کیسے 6 اس کی یاد ہوں گی، 6 نصب کی اور 6 جر کی، تو آپ اس کے لیے بھی آپ فکر نہ کریں، وہ دیٹ از مائی پرابلم۔ رفع کی حالت میں جب وہ ہے تو وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کرنے والا ہے، اس کی آواز ہے او اور ان کی، اس کو کہتے ہیں فاعل، فاعل کہتے ہیں کام، فعل کام کو کہتے ہیں نا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھ لیں، علم کہتے ہیں کیونکہ وہ علم کہتے ہیں علم کو، اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم والے کو کہتے ہیں نا، بالکل اسی طرح فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہ فاعلی حالت میں ہے اگر وہ رفع کی حالت میں ہے۔ اب نصب کی حالت میں جب وہ گیا تو اب وہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اب وہ چائے پلا نہیں رہا ہے، اب اس کو چائے پلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب رفع کی حالت میں تھا تو وہ پڑھا رہا تھا، جب نصب کی حالت میں ہے تو اب وہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹ از ان ریسیونگ اینڈ، وہ اب ریسیونگ اینڈ پہ ہے نا، کام کرنے والی پوزیشن، تو اس کو کہتے ہیں مفعول۔ مفعول مطلب جس کے اوپر کام کیا جائے۔ تو جب نصب کی حالت میں ہے تو اس کی آواز ہے آ اور ان کی، تو یہ ہو گئی مفعولی حالت۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں جر میں۔ جر میں اضافی حال، اضافی تعلق کو بتاتے، اضافت تعلق کو بتاتا ہے، تو اب اس کا کسی چیز سے تعلق پتا چل رہا ہے، تو یہ ای اور ان کی آواز آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ رفع، نصب، جر یہ تو ہو گیا، اب یہ منصرف، غیر منصرف اور مبنی یہ بیچ میں یہاں کہاں سے آ گیا؟ پھر آئیے ایک دوسری سٹوری پہ، پچھلی سٹوری سے ملتی جلتی ہے، کہ یہ 3 حالتیں تو آئی ہوپ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو بہت کلیئر ہو گیا ہو۔ رفع مطلب کام کرنے والا۔ ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ سبحان اللہ، جب ہم گرامر کو دیکھ کے اور پھر تھوڑا اس پہ غور، اور تھوڑا جس کو کہتے ہیں غور سے بھی بڑی چیز تدبر کریں، تو بہت سی چیزیں کھل کے آتی ہیں
کہ کام کرنے والی حالت کو جب اسم کام کر رہا ہے تو وہ سب سے اوپر درجے میں ہے. رفع تو آپ کو پتا ہے نا, رفع مطلب اوپر والا درجہ. تو اگر ہم کام کرنے, اس میں سے اگر ہم لیزی ہیں یا ہم کام کرنا نہیں چاہتے, تو ہم کو پتا چلنا چاہیے کہ اگر ہم کام کرنے والی حالت میں جب ہیں, دیٹ از دا بیسٹ حالت, وہ عرفہ حالت ہے, وہ رفع کی حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر اسم کو بائی ڈیفالٹ, یہ بھی میں نے کلاس میں بتایا تھا کہ اگر صرف اسم اکیلے لکھا ہوا ہے, کسی جملے کے اندر موجود نہیں ہے, تو وہ رفع کی حالت میں ہی ہوتا ہے. مطلب although اس وقت وہ کام نہیں کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ہر اسم کو کام کرنے کی پوزیشن پہ رکھا ہے. اس لیے آپ کبھی بھی اٹھائیں گی کوئی کتاب تو آپ وہاں دیکھیں گی لکھا ہوگا قلمن, ہے نا, بابن, حالانکہ یہ تو جملے میں نہیں ہے, کام تو نہیں کر رہا ہے, تو اس میں ان کی ساؤنڈ کی ضرورت نہیں تھی. اگر قلمن بھی لکھ دیا جاتا تو بھی صحیح تھا, لیکن بائی ڈیفالٹ ہر اسم کام کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو ہم کو اپنی یہ صلاحیت بھی جاننی ہے, ہم اسم ہے نا, تو ہمیں جو ہے ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہم کہیں بیٹھے ہیں, کوئی بھی کام کرنے کا موقع آئے تو ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اس حالت میں جائیں گے تو ہم سب سے اللہ کی نظر میں سب سے اونچے رہیں گے. تو اس اصول کو بھی ہم زندگی میں یاد رکھیں. جہاں 3-4 لوگ ہیں اور ایک کام ہے تو کوشش ہو کہ وہ کام ہم کر لیں. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں کہ غیر منصرف, منصرف اور مبنی, یہ تینوں چیزیں اس بیچ کہاں سے آ گئیں. ہم نے آپ کو انگلش کا ایک چارٹ بھیجا تھا اور اس میں ہم نے دکھایا تھا کہ انگلش میں, حالانکہ وہ ورب کا تھا لیکن پھر بھی پڑھنا تو ہم کو پڑا ہی, تو ڈفرنٹ ورب جو ہیں وہ الگ الگ طریقے سے چینج ہو رہے ہیں. صرف 3 حالتیں نہیں تھیں, بے انتہا حالتیں میں گیا وہ ڈفرنٹ, جس کا دل چاہا جس طرح چینج ہو گیا. اور ہم کو بتایا بھی, ایسا بھی نہیں ہوا کہ ان کو گروپ بنا دیا گیا ہو. یہاں پہ صرف انہی رفع نصب جر کی حالتوں میں جو اسما ڈفرنٹ طریقے سے جاتے ہیں, جیسے آپ نے انگلش والوں کو دیکھا تھا, عربی میں الحمدللہ انہوں نے گروپ بنا دیا. چلیں اگزامپل لیتے ہیں تو شاید اس سے بہتر سمجھ میں آئے. ہماری کلاس میں امیجن کریں کہ 100 لڑکیاں ہیں, ہے نا, 100 لڑکیاں ہیں. اس میں سے 85 لڑکیاں وہ ہیں جو نائٹ ڈریس بھی پہنتی ہیں, پھر گھر کا ڈریس بھی پہنتی ہیں اور عبایا بھی پہنتی ہیں. تینوں ڈریس, تینوں حالتوں میں وہ رہتی ہیں. وہ کتنی ہے؟ 85. اور ان لڑکیوں کا, اب میں 85 لڑکیوں کا نام بتانے کے بجائے میں گروپ, جیسے آپ کے اپنے گروپ 1-2 ہے نا, ایک گروپ بنا دوں گروپ 1, اور اس میں ان 85 لڑکیوں کو رکھ دوں جو تینوں حالتیں اختیار کرتی ہیں, اور اس گروپ کا نام میں رکھ دوں منصرف. پھر ہمارے پاس 13 لڑکیاں وہ ہیں جو نائٹ ڈریس پہنتی ہیں اور گھر کا کپڑا, مطلب ایک شلوار سوٹ پہنتی ہیں اور اسی میں باہر جاتی ہیں. 2 ہی حالتیں اختیار کرتی ہیں, رات کا کپڑا پہنا اور صبح میں جب نہا کے پہنا کپڑا, تو بس وہ کپڑا ہی اسی میں ہم اپنا باہر نکل گئے. 2 کپڑے میں رہتی ہیں, عبایا نہیں پہنتی. I'm just giving example, sorry. تو یہ 2 جو ہے, یہ ان لڑکیوں کا ہم ایک الگ گروپ بنا دیں اور اس میں اس کا نام رکھ دیں غیر منصرف. یاد رکھیں غیر منصرف میں 2 ورڈ ہیں, تو یہ 2 ہی حالتیں اختیار کر رہی ہیں. پھر ایک تیسرا گروپ ہے جو کہ صرف 2-3 لڑکیوں کا ہے. 2-3 لڑکیاں ایسی ہیں جو نہا دھو کے جو انہوں نے کپڑا پہنا اسی میں وہ باہر بھی چلی گئی اور آ کے رات میں سو بھی گئے. اگلے دن صبح اٹھ کے وہ پھر نہا کے دوسرا کپڑا پہنیں گی. تو وہ ایک ہی حالت میں رہیں, رات میں سوتے وقت بھی, صبح میں اٹھ کے بھی, اور باہر جاتے وقت بھی انہوں نے اچھا ہی کپڑا پہنے رہی وہ, اور تینوں حالتوں میں ایک ہی ڈریس میں رہی. تو یہ کیا ہو گئی یہ لڑکیاں, یہ ہم نے 3rd گروپ میں ڈالا اور ان کے گروپ کا نام لکھ دیا مبنی. بس یہی کہانی ہے یہ اعراب کی ڈفرنٹ حالتیں, لیکن جو فرسٹ گروپ کی لڑکیاں تھیں وہ تینوں شکل اختیار کر رہی ہیں, جو دوسرے گروپ کی لڑکیاں ہیں وہ صرف 2 شکل اختیار کر رہی ہیں, اور جو تیسرے گروپ کی لڑکیاں ہیں وہ ایک ہی ڈریس یا ایک ہی شکل اختیار کر رہی ہیں. ہے نا, کلیئر ہو گیا؟
जैसा कि मैंने बताया कि आवाज नहीं आएगी तो मैं समझ जाऊंगी कि हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरह इंस्ट्रक्शंस को न सिर्फ समझती है बल्कि फॉलो भी करती है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो बोलेगा, अगर समझ में आ गई है ये स्टोरी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छी बात है, फिर आपकी आवाज नहीं आई। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं चैट जो है बीच में नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि स्क्रीन ये शेयर हो रहा है ना मेरे डेस्कटॉप का, तो बस मैं इसी को देख रही हूँ, तो मैं चैट का बीच में जवाब नहीं दे पाऊंगी। और अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब मैं खत्म करती हूँ तब उसके बाद आपकी चैट पढ़ती हूँ, तो ज्यादातर जो आपके सवाल जवाब होते हैं वो लोग आपस में ही आप लोग आंसर वगैरह कर लेती हैं, तो मैं देख लेती हूँ बाद में। ये हो गए हमारे इस सवाल का जवाब कि हम पढ़ रहे थे एराब रफा नसब जर, और बीच में लेके आ गए हम, क्या लेके आ गए, ये क्यों लेके आए? ये सिर्फ इसलिए लेके आए कि बस हम आपको बोल देंगे मुनसरिफ तो आप समझ जाएंगे ये तीनों शक्ल इख्तियार करेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे गैर मुनसरिफ, आपको मैंने क्लू दिया था कि इसमें दो वर्ड है गैर मुनसरिफ, तो अब ये दो शक्ल इख्तियार करेंगे। और फिर अगर हम कह दें कि ये इस्म जो है मबनी है तो आप आंख बंद करके तीनों कॉलम में सेम वर्ड लिख देंगी। और आज आपको यही करना है, बस सब कुछ स्क्रीन पे लिखा होगा और आपको बस हो सकता है एक्सप्लेन करना हो कि ये क्यों हो रहा है ना? तो आप में से मैं एक बार फिर नाम जो है मैं देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, सुरैया अनवर ग्रुप 2 से, आप प्लीज ये बताएं। अगर आपको याद है तो आप बिना देखे स्क्रीन पे बता दें, और अगर नहीं याद है किसी वजह से तो देख के बता दें। ये गैर मुनसरिफ की ये 6 अकसाम, सुरैया अनवर फ्रॉम ग्रुप 2। टीचर, एक इसमें है अंबिया के नाम सिवाय इन 6 नामों के, नूह, लूत, हूद, मोहम्मद, शुएब, सालेह। फिर इसमें औरतों के सब नाम आ जाते हैं, फिर मर्दों के सब नाम जो गोल ता के ऊपर खत्म होते हैं, और फिर मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून पे खत्म होते हैं, और फरिश्तों के नाम, मुल्कों और शहरों के नाम। जजाकल्ला खैर सुरैया, बहुत ही अच्छा आपने सुनाया, जजाकल्ला खैर। मैं एक दूसरी लड़की को बुलाती हूँ, ग्रुप 4 से हफ्सा मुख्तार, ग्रुप 4 से हफ्सा मुख्तार। अगर किसी वजह से माइक उनका म्यूट नहीं हो रहा है तो अनीस राना बता दें। मैम आगे बताऊं? आगे मर्दों के नाम जो गोलता पे खत्म होते हैं, नहीं, आप शुरू से जैसे आप 6 पॉइंट्स बता दें पूरे। शुरू से पहले ये कि नबियों के नाम लेकिन सिवाय 6 के गैर मुनसरिफ हैं, नूह, लूत, हूद और मोहम्मद, सालेह, शोएब। फिर है औरतों के सारे नाम जैसे खदीजा, तू, मरियम, ये सारे जो हैं ये गैर मुनसरिफ हैं। फिर उसके बाद मर्दों के नाम जो गोल ता पे खत्म होते हैं जैसे तलहा, तू। फिर उसके बाद मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून पे खत्म होते हैं जैसे उस्मानु। फिर फरिश्तों के नाम सारे जैसे जिब्रीलू, और फिर मुल्कों और शहरों के नाम जैसे मिस्र और मक्का। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला, बहुत ही अच्छा बताया आपने। अब बुला लेते हैं किसी और को भी। चलिए आप सुना दें, अमान अकरम आप सुना दीजिए। नबियों के नाम नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हूद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुएब और सालेह। औरतों के नाम खतीजा और मरियम। मर्दों के नाम जो कोल ताफ पे खत्म हो, तलहा। मर्दों के नाम अलिफ नून पर खत्म हो, उस्मान। फरिश्तों के नाम जिब्राइल, और मुल्कों के नाम मक्का और मिस्र। मुल्कों शहरों के नाम, ठीक है, मुल्कों शहरों के नाम। तो ये था हमारा आज हम ले चलते हैं आपको पावर पॉइंट पर एक, और यहाँ पे अब सब लोग, हमने देखा बहुत लोगों के हैंड रेज थे, जैसा कि मैं बताया कि रैंडम मैंने बस 3 लोगों को पिक कर लिया। जजाकल्ला खैर, जिनके हैंड रेज थे आप समझे कि हमने आपसे सुन लिया और अल्लाह ताला ने आपको आपका वो अजर लिख लिया। एक्सक्यूज मी मैम, एक और पॉइंट भी है, पॉइंट 7।
हाँ, हमने सिर्फ 6 तक याद करने को कहा था, क्योंकि वो 7 पॉइंट तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे, वो 7 पॉइंट बस ऐड कर दिया था क्योंकि वो एक पीडीएफ के अंदर आ रहा था, तो फिर कहीं सवाल ना आए उसके लिए, इसलिए। ठीक है, ओके मैम। अब देखिए, अभी मैं Yes, जब आपसे पूछ रही थी तो माइक अनम्यूट करने में आप लोगों को काफी वक्त लग रहा था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से अलग अलग स्लाइड के बारे में पूछूंगी, तो अगर इतना ज्यादा वक्त लगेगा तो आई डोंट थिंक सो कि हम सारी स्लाइड्स क्लास में कर सकेंगे। तो मेहरबानी करके आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि जस्ट बी क्विक जब आप माइक। तो अभी ऐसा करते हैं कि ग्रुप 6 से शुरू करते हैं। ग्रुप 6 की लड़कियां हैंड रेज कर लें। मैं शुरू में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख रही हैं कि ये यहाँ पे आप देख रही हैं कि मुनसरिफ, जिसको कि फ्लेक्सिबल कहते हैं, ये 3 हालतों में, अभी स्क्रीन थोड़ा अपडेट होगा, वो पता नहीं क्यों वक्त लग रहा है। मुनसरिफ फ्लेक्सिबल हालत में ये इसम जो इस हालत में होगा वो 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करेगा। उसके बाद हमने दूसरी कैटेगरी पढ़ी थी, वो थी गैर मुनसरिफ की, और ये पार्शली फ्लेक्सिबल है। गैर मुनसरिफ हमने कहा था, इसको ऐसे याद कर लें कि 2 वर्ड है इसमें, तो ये तीनों हालतों में सिर्फ 2 शक्लें ही इख्तियार करेगा। फिर मबनी तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहेगा। अब तो आपको याद ही हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं ये रिवाइज करती रहूंगी। अब हम आज देख रहे हैं गैर मुनसरिफ अस्मा को ज्यादा तवज्जो के साथ। हालांकि एग्जाम्पल हम सबके ही करेंगे, लेकिन उसको देखते हैं कि उसकी क्या कैटेगरीज हैं। गैर, अब इसमें हमने सबसे पहले पढ़े थे नबियों के नाम एक्सेप्ट 6, नूह, लूत, हूद, मोहम्मद, शुएब, सालेह। औरतों के सब नाम, मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो। बिल्कुल इतना ही आपको याद करना है, बस इतना ही बोलना है जितना इस वक्त आप सुन रही हैं। मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो, मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो, फरिश्तों के नाम, मुल्कों और शहरों के नाम। इसी तरह बस इन्हीं फ्रेजेस को याद करें और इतना ही याद करें। अगर एक एग्जाम्पल चाहे तो ऐड कर लें, वरना जहन में रख लें, लेकिन जबान पे बस ये आपके इस तरह आए। नबियों के नाम एक्सेप्ट 6, नूह, लूत, हूद, मोहम्मद, शुएब, सालेह। औरतों के सब नाम, मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो, मर्दों के नाम जो अलिफ नून पर खत्म हो, फरिश्तों के नाम, मुल्कों और शहरों के नाम। बस अगर आपसे पूछा जाए तो बस इतना थोड़ा सा बताएं, और आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स चलते रहें साथ में। अब आज का जो सीखना है वो ये है कि पार्शली फ्लेक्सिबल या गैर मुनसरिफ अस्मा की और अलामतें क्या हैं। ये तो थी जो हमारे वर्ड्स में थी, और ये है डिफरेंट पैटर्न के ऊपर। औजान का मतलब होता है पैटर्न। ये फ आप देख रही ना, फ, आइन और लाम को देख रही है ना, यहाँ पे फ से पहले एक अलिफ आ गया, और फ के ऊपर सुकून है, और आइन के ऊपर फतहा है, और लाम के ऊपर दम्मा है। तो इसने इसको जो साउंड दी वो क्या हुई, जो पैटर्न आया वो क्या आया, अफ़अलू का आया। तो अफ़अलू के वजन पर आने वाले अस्मा गैर मुनसरिफ होंगे। इसको भी हम लोग याद कर लेंगे, बस अभी समझ लें। अफ़अलू के वजन पर आने वाले अस्मा गैर मुनसरिफ होंगे। जैसे एग्जाम्पल है अकबरू, असगरू, अखरमू, अरहमू। ये सारे जो होंगे सिर्फ 2 हालतें अख्तियार करेंगे। जैसे अकबरू, अकबरा, अकबरा, ऐसे होगा। ठीक है, तो अफ़अलू एक वजन है। अभी बस आप देखें और अपने नजर से इसको अच्छी तरह से, इस पिक्चर ले लें अपने जहन में, जैसे कैमरे से पिक्चर ली जाती है, अपने आंख के कैमरे से पिक्चर लेके और जहन में सेव कर लें, दिमाग में सेव कर लें। उसके बाद दूसरा वजन है फ़अलाउ। हम इसको कैसे याद करते हैं कि जब फतहा के बाद इसके सुकून आएगा, फतहा के, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा वजन लेके आ रहे हैं, तो इसको याद रखें, फतहा के बाद सुकून है, और उसके बाद लाउ तो वैसे ही है, फ़अलाउ, फ़अलाउ। और ये इस वजन पे ज्यादातर कलर्स आते हैं, मुअन्नस कलर। अब आप सोचेंगे मुअन्नस कलर क्या, तो उर्दू में भी हम बोलते हैं ना, हरा और हरी, हरा घर और हरी क्या, हरी डोर, है ना, हरा हरी मिर्च। वहां, हाँ मिर्च, अच्छा एग्जाम्पल। तो हम ऐसे हरा हरी हम वहां भी करते हैं, तो अरबिक में भी इसी तरह है। तो
سارے کلرز اس کے اوپر آ جاتے ہیں، جیسے خضراء، صفراء، آپ نے پڑھا نا بقرۃ صفراء، سورہ بقرہ میں ابھی آپ نے تازہ تازہ پڑھا. اسی طرح زرقاء حمراء. ٹھیک ہے، تو فا کے بعد عین کلمہ پر یہاں سکون آتا ہے. تو پہلا والا ہمارا کیا تھا؟ ہمارا طریقہ یہی رہے گا کہ جب ہم سیکنڈ یاد کریں گے تو فرسٹ کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو لے کے چلیں گے. پہلا تھا ہمارا مائک میوٹ رکھیں اور آپ لوگ بھی بولتی رہیں، ریپیٹ کرتی رہیں. افعل، اور دوسرا ہو گیا فعلاء، افعل فعلاء، افعل فعلاء. پلیز مائک میوٹ رکھیں تو آسانی ہوگی سب کو. افعل فعلاء. اب چلتے ہیں تیسرے وزن پر. تیسرا وزن ہے فعلاء. یہاں پہ ف پر پیش ہے لیکن آئین پر کیا ہے؟ زبر ہے، فتحہ ہے. فعلاء فعلاء. دیکھیں الفاظ سیم ہے، اس میں اور اس میں الفاظ کی ترتیب سیم ہے، صرف حرکات کا فرق ہے. اس کی وجہ سے وزن کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. فعلاء فعلاء. اور اس کے ہم اگزامپل دیتے ہیں آپ کو: غرباء، امراء، شہداء. شہداء سے زیادہ فیملیئر ہوں گے آپ. شہداء. اسی طرح علماء. یہ سب جو ہے اس وزن پر ہے، اور یہ بھی غیر منصرف ہوں گے. یہ بھی دو حالتیں قبول کریں گے. جو لڑکیوں کا سیکنڈ گروپ بنا تھا اس کے اندر یہ ہیں. ٹھیک ہے، پھر فعلان، یہ تیسرا وزن ہے. تو ہم پہلے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں: افعل فعلاء فعلاء. ٹھیک ہے، افعل فعلاء فعلاء. اس کے بعد یہ تین وزن ایک طرح کے، یہ بیچ میں ایک دوسرا ہے فعلان، اور اس کو آپ بہت آسانی سے یاد کر سکتی ہیں، رحمان کے وزن پر ہے یہ. ٹھیک ہے، غضبان کے وزن پر ہے. یہ وزن جو ہے وہ بہت زیادہ کا تصور دیتا ہے نا، اس پہ تفضیل ہے. بہرحال یہ زیادہ چیز ہے اس کے اندر. رحمان، آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، کہ مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے نا، وداؤٹ ڈفرینشیٹنگ کہ کون مشرک ہے اور کون مسلم ہے، سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو فعلان، وہ رحمان کی صفت کی، تو رحمان فعلان. اسی طرح غضبان، غضبان کا مطلب بہت زیادہ غصے میں. اور اسی طرح عطشان، عطشان بھی اسی اس پہ آئے گا، عطشان مطلب بہت زیادہ پیاسا. تو یہ ہمارا وزن ہو گیا فورتھ وزن. تو اب ہم بنا اسکرین پہ پیچھے جائے ہی کریں گے. افعلو، آپ چاہیں تو ریپیٹ نہ کریں کیونکہ ظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، بس آپ سن لیں. افعلو فعلاؤ فعلاؤ فعلانو. جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں 6 فریزز آپ کو یاد کرنے کو دیے تھے، آج جو ہے 6 وزن یاد کریں گے. 2 more to go. مفاعل، یہ ہے دوسرا وزن. اسی وزن پہ ہم نے دیا تھا مساجدو. اسی لیے میں پریفر کرتی ہوں کہ ہوم ورک میں خود بنا کے دوں. کسی بک سے اگر لے کے دیتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے چیزیں ہم نے اسٹیپ وائز بتانی ہوتی ہیں اور وہ بیچ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو اگر ایسا کچھ آئے تو آپ کے اس کے آگے غین لکھا دیکھیں نا، تو بس آپ پریشان نہ ہو، بس یہ سمجھیں کہ شاید ابھی بتایا نہیں گیا ہے. اس میں علم کے، خاص کر گرامر کے علم کے حصول کے لیے، ابھی سورہ کہف آپ نے تفسیر سے کی نہیں ہے، اگر کسی ویکنڈ میں آپ کو موقع ملے تو آپ سورہ کہف کا اس والے پارٹ کی، ان آیات کی آڈیوز کی تفسیر سن لیں جو موسیٰ علیہ السلام کے علم کا، جو وہ جاتے ہیں نا ان کے ساتھ، خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا واقعہ ہے علم کا. کہ چیزیں تو میں چاہوں تو ایک ہی دن میں اگر میں یہ وزن اور وہ فریزز سارا میں پچھلی کلاس میں لے کے آ جاتی تو آپ بتائیں آپ کو کیسا لگتا؟ اتنا آسان نہیں لگتا نا. تو اس لیے وقت پہ بتائی جائیں گی. یہی چیز خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ساتھ میرے رہ نہیں پاؤ گے، کیونکہ جب دیکھو گے تو تم you will be asking unnecessary questions which I think might، اور ان کا جواب میں وقت پہ ہی دوں گا. مطلب تم خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہو، اور جب وقت آئے گا تو میں تمہارے سارے ذہن میں جو سوال آ رہے ہیں ان سب سوالوں کا جواب میں دوں گا. بس کیا چاہیے؟ صبر کرنا.
لیکن موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا تو ہم سے تو مشکل چیز ہے. تو بس بی پیشنٹ، اس چیز کو، اس کہانی کو، اس واقعے کو یاد رکھے. بی پیشنٹ، یقین رکھے میرے اوپر کہ اگر میں کوئی چیز نہیں بتا رہی ہوں تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، اور وہ میں ضرور بتاؤں گی وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ تو یہ مفاعلو کے وزن پر وہ ورڈ تھا. آپ دیکھیں اب یہاں فٹ کر لیں، مساجدو، ہے نا. تو اصل میں کیا ہے کہ فیل کریں گے تب وزن کی چیز ہم ڈیٹیل میں کریں گے، لیکن اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اس مساجدو کا روٹ لیٹر کیا ہے. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ سین، جیم، دال. 3 لیٹر ہیں. انہی 3 لیٹر کو، سین کو آپ ف کی جگہ پہ لگا دیں، اور جیم کو عین کی جگہ پر، اور دال کو لام کی جگہ پر. فا، عین، لام کی جگہ جو روٹ لیٹرز آپ پڑھتی ہیں نا، جب بھی وزن کی ہم بات کریں گے تو آپ ان 6 وزن پہ ان روٹ لیٹرز کو ڈال ڈال کے چیک کیجئے گا. تو مفاعلو پہ دیکھیں، فا کی جگہ سین لگایا تو ہو گیا مسا، اور عین کی جگہ جیم لگایا تو ہو گیا مساجی، اور لام کی جگہ تھرڈ روٹ لیٹر تھا ہمارا دال تو ہو گیا مساجدو. تو اس وزن پر آنے والے لفظ بھی، الفاظ بھی غیر منصرف ہوں گے. 2 ہی وزن، 2 ہی شکل اختیار کریں گے. جیسے مساجدو، مقابرو، مدارسو. تو مدارسو کیسے چینج ہوگا؟ مدارسو، مدارسا، مدارسا. اب لاسٹ وزن جو کہ مفاعیلو. اب دیکھیں اس میں کیا تھا؟ مفاعیلو، اور یہاں پہ عین کے بعد ایک اور مفاعیلو. تو یاد کرنا بہت آسان ہے. پہلا تو اکبر سے آپ نے افعل یاد کر لیا، اس کے بعد فعلاؤ اور فعلاؤ، اور پھر بیچ میں ایک رحمان کا، فعلان کا صیغہ تھا، اور پھر مساجد والا آپ کر ہی چکے ہیں. تو مفاعل اور مفاعیلو. مفاعیلو کا اگزامپل ہے مصابیحو اور مفاتیحو. فاتحہ لگائیں گے تو مفاتیحو، اور اسی طرح مقادیرو. یہ سب ہم آپ کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ سارے اگزامپلس اینڈ ایوری تھنگ آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی پہنچے گی. تو ہماری یہ 6 وزن ہو گئے. تو بس آج کا آپ کا ہوم ورک یہی ہوگا. ان دا بگننگ، فرسٹ 3 days میں آپ یہ وزن یاد کر لیں گی. اس کے بعد مبنی کے پوائنٹس ہم بھیجیں گے، وہ آپ انشاءاللہ تعالی ویکینڈ میں یاد کر لیں گی. کیونکہ اگلے ہفتے ہم چاہ رہے تھے کہ میں جنس شروع کر لوں، تو مبنی کے پوائنٹس میں بھیجوں گی اور پریکٹس میں آج دوں گی آپ کو. افعلو، فعلاؤ، فعلاؤ، فعلانو، مفاعلو، مفاعیلو. اور شرط وہی ہے کہ آرڈر میں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آرڈر میں ہی یاد کرنا. مفاعل کی ایگزامپل بتائیے لاسٹ پر. لاسٹ والے کی ایگزامپل آپ کے پاس پی ڈی ایف میں پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ ایک ایگزامپل ابھی سن لیں. مصابیحو، میم سواد، مصابیحو. اسی طرح مقادیرو. ایگزامپل کے لیے پریشان نہ ہو، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پی ڈی ایف میں پہنچیں گی. میں نے یہاں نہیں لکھا کیونکہ اگر میں یہاں پہ، میں چاہ رہی تھی کہ یہ آپ جیسے میں نے کہا نا، آپ اپنے آنکھوں کے کیمرے سے اس کی پکچر لیں. اب اگر میں بہت سارے یہاں نیچے ایگزامپل پہ لکھ دیتی تو یہ کلیئر نہیں پکچر آتی. آپ اپنے ذہن میں اس پکچر کو بٹھائیں. ایگزامپلس آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں. اس کے بعد یہ کچھ اور اسما ہیں جو کہ ان کیٹیگری میں سے کسی میں آئے نہیں لیکن قرآن میں فریکوینٹلی آئیں گے، تو ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جہنمو. جب میں نے غور کیا تو لگا کہ جہنم اور جہنم سے ہی ریلیٹڈ یہ چیزیں بھی ہیں، یہ اسم بھی جہنم سے ہی، استغفر اللہ العظیم، ریلیٹڈ ہیں. تو ایک اس کلو سے بھی آپ یاد کر سکتی ہیں، جیسے جہنمو، جہنما، جہنما. جیسے ہی آپ غیر منصرف دیکھیں نا اسکرین پہ، یا ہم آپ کو بولیں غین لکھ دیں اس کے آگے، تو پھر آپ سمجھ جائیں غیر منصرف 2 ورڈز 2 شکلیں. تو اب آپ بالکل فری ہو کے لکھ دیں جہنمو، جہنما، جہنما. ابلیسو، ابلیسا، ابلیسا. فرعونو، فرعونا، فرعونا. حامانو، حامانا، حامانا. قارونو، قارونا، قارونا. یاجوجو، یاجوجا، یاجوجا. ماجوجو، ماجوجا، ماجوجا. تو یہ جو ہے صرف 2 شکلیں اختیار کریں گے. تو فرعون، حامان، قارون، یہ تو آپ کو پتا یہ ایک ٹیم ہے نا.
حامان ان کا وزیر تھا اور قارون جو ہے وہ تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیکن بہت زیادہ پیسے والے، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا فرعون کے ساتھ تھا، تو ظاہر ہے ساتھ کا اثر تھا۔ یہ کچھ ایسے اسما ہیں جو کہ ابھی تک جو آپ کو ہم نے وہ 6 کیٹیگری شروع کی فریز کی دی اس میں بھی نہیں آئے، اور نہ ہی وزن پہ آئے، جو 6 وزن دیے اس میں بھی نہیں آئے۔ اور اس طرح ابھی آپ کو یہ اسکرین پہ آپ کو 6 الفاظ دکھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے 2-3 الفاظ اور آئیں تو وہ بائی پریکٹس یاد ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتے ہیں۔ قرآن کی جب آپ اس گرامر کو ایک بار کر لیں گی نا، اس کے بعد جب آپ ڈیلی تلاوت اپنی کرتی ہیں تو وہ بھی آپ کو وہاں بھی نظر آ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ پہچانیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یو ول نو ایوری تھنگ۔ تو یہ 6 ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 6 ہیں، جو زیادہ فریکوینٹ ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں، اور اگر آگے آئیں گے تو پھر آگے بھی بتائے جائیں گے۔ یہ اگلی اسکرین پہ اب چلتے ہیں، اور اب آپ لوگ صرف جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف وہ لڑکیاں ہی ہینڈ ریز کریں گی جو مائک انمیوٹ جلدی کر سکتی ہیں بنا کسی ڈسٹربنس کے۔ یہاں پہ دیکھیں ایوری تھنگ از گیون، آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے۔ اوپر میں نے ہیڈنگ بھی دی ہوئی ہے منصرف۔ منصرف کا مطلب ہے تینوں شکلیں۔ اب جیسے ہم کو میں یہ کر کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کسی کا نام لیا اور وہ کہیں گی، کچھ زیادہ نہیں بولیں گی کہ یہ منصرف ہے اور یہ ہے، کچھ بھی نہیں، بیکاز آئی وانٹ ایوری ون ٹو ٹیک پارٹ ان ٹوڈیز کلاس۔ تو طفلن، طفلن الف کے ساتھ، طفلن، بس اتنا بول کے پھر مائک میوٹ کر لیں۔ ان کو کیا بولنا ہے؟ نہ رفع بولیں گی نہ نصب کی، وہ سب کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے، اوپر منصرف بھی سب کو دکھ رہا ہے۔ the thing which you have to tell، جو آپ کو بولنا ہے وہ صرف اتنے الفاظ ہونے چاہیے، الف کے ساتھ اور الف کے بغیر، یا اگر کبھی ایکسیپشن آ گیا تو کہیں گی یہ گولتا کی وجہ سے یہاں پہ الف نہیں، الف کا اضافہ نہیں، گولتا کی وجہ سے الف نہیں۔ تو اس کو کیا بولنا ہے؟ طفلن، طفلن الف کے ساتھ، طفلن، بس اتنا بولیں گی۔ تو میں ابھی ایک کر کے بلاتی ہوں، جیسے گروپ 6 کی لڑکیوں کو میں نے کہا ہے پہلے۔ رابعہ آپ آ جائیں، بی کوئک پلیز۔ طفلون، طفلان الف کے ساتھ اور پھر طفلن۔ جزاک اللہ خیر رابعہ۔ نیکسٹ آ جائیں فرخ۔ جی ہاں، اس میں جزاؤن، جزاءن بغیر الف کے، اور جزائن۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اور الف کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس میں الف اور حمزہ کے ساتھ میں الف نہیں آتا نصب کی حالت۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ بس اسی طرح ہم چھوٹے سے کچھ سوال کر لیں گے تو آپ جواب دے دیں۔ ویری گڈ، جزاک اللہ۔ کہ یہ الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں کہ اس کے بعد قرت کا نام ہے تو قرت آ جائیں، اس کے بعد صدف آ جائیں، آپ آٹومیٹکلی آ جائیں۔ جیسے میں ان کو جزاک اللہ کہوں، اور ہم نے یہاں پہ پہلے انڈر لائن کیا ہے جس سے آپ کو ہنٹ مل گیا، اور یہاں پہ اس ہنٹ کا اثر یہاں نظر آ رہا ہے۔ قرۃ العین، آپ آٹومیٹکلی شروع ہو جائیں جیسے ہی آپ اسکرین پہ دیکھیں۔ جی، جنتن، جنتن بغیر الف کے، جنتن۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ الف کیوں نہیں آئے گا نصب میں؟ گولتا ہے اس وجہ سے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نیکسٹ، یہ دیکھیں اس طرح سے ہے۔ نیکسٹ صدف۔ ابراہیم، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ ویری گڈ۔ جر کی حالت میں زیر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ میم جی یہ غیر منصرف ہیں، اور دو جو ہیں حالتیں، 3 حالتیں اور 2 شکلیں ہوں گی۔ ویری گڈ، یہ بس اتنا بولے کہ وہ صرف 2 ہی شکل اختیار کریں گے، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ نیکسٹ قدسیہ۔ زینبو، زینبا، زینبا غیر منصرف ہے تو اس لیے جو ہے نا اس کی 2 شکلیں۔ ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ رباب۔ اسامتو، اسامتا، اسامتا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے تو اس لیے 2 ہی شکلیں اختیار کرے گا۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ میم یہ مرد کا نام ہے جو تا پہ مکمل ہو رہا ہے، تا پہ ختم ہو رہا ہے۔ جی، غیر منصرف نہ بتائیں، وہ تو دکھ ہی رہا ہے، غین بھی لکھا ہوا ہے اور اوپر بھی لکھا ہوا ہے نا، بس یہ بتائیں کہ 2 شکل، اس لیے کیونکہ یہ گولتا پہ ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی، بہت ہی، مردوں کے وہ نام
جو گولتا پہ ختم ہو. جو آپ نے یاد کیا ہے فریز نا, وہی فریز بولیں. مردوں کے وہ نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں, اس میں آ رہا ہے. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. سعدیہ. جی میم اگلا جی عثمانو، مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں. عثمانو، عثمانہ، عثمانہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. مدیحہ. مدیحہ. جی میم. جی میم. پڑھیں بیٹا. میم اکبرو، اکبرا، اکبرا. میم اکبر کے وزن پر ہونے والے اسم. بالکل. اب آج آپ نے افعل کا وزن دیکھ لیا نا. پچھلی کلاس سے اصل میں نے وزن پڑھایا نہیں تھا, تو میں نے آپ لوگوں کو اللہ اکبر کی وجہ سے اکبر کا وزن بتا دیا. اب آج سے آپ افعل بولیں گی, ٹھیک ہے؟ اور آپ نے بہت اچھا پہچانا کہ اس وزن پر ہے. ویری گڈ, افعال کے وزن پر ہے. جزاک اللہ مدیحہ. اور یہاں دیکھیں آنسر اس کا یہ ہے, اور مدیحہ نے بالکل صحیح بتایا کہ یہ افعال کے وزن پر ہے, اس لیے یہ غیر منصرف. نیکسٹ, عشرت. جی نوحن، نوحن، نوحن. پھر سے کوشش کریں. نو یہ تھے یہ غیر منصرف ہے نا, تو یہ نوحن, اور یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہے گا نا, یہ نو کا. چلیں, بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. میں یہاں ایکسپلین کر دیتی ہوں. جیسے ہی آپ تنوین دیکھیں گی نا, نوحن پہ آپ نے کیا دیکھا؟ تنوین دیکھی نا. آپ سن رہی ہیں؟ جی ہاں. جی 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 جی. جیسے ہی آپ نے تنوین دیکھی تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ منصرف ہوگا. منصرف مطلب تینوں شکلیں لے گا. جی جی ٹھیک ہے. اگر تنوین نہیں ہوتی تب آپ جب غیر, اور ہم غین لکھیں گے بھی یہاں پہ, آپ کو یہاں اگر نہیں لکھا ہے کچھ تو آپ سمجھے منصرف, اور اوپر لکھا بھی ہے منصرف. جی. یہ نوحن 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 اور نوحن ہوگا پھر. جی ہاں, ویری گڈ. نوحن ہوگا کیونکہ یہ منصرف ہے. جو ایکسپٹ 6 بولتے ہیں نا, سوائے 6, تو جو وہ 6 نبی کے نام ہیں ان پہ تینوں علامتیں, تینوں شکلیں وہ لیں گے. وہ 6 وہ غیر منصرف نہیں ہے. از اٹ کلیئر؟ جی 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 جی. نوحن، نوحن، نوحن اور نوحن. جی. باقی 19 نبی جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں. آپ کو ہم غیر منصرف پڑھا رہے ہیں, لیکن ہم نے جو اگزامپل وہاں پہ لکھے ہیں وہ منصرف کے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ صرف 6 نام یاد کر لیں جو منصرف ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہیں, یوسف اور باقی جتنے بھی, ابراہیم, اب پتہ ہے وہ 6 نہیں ہے, تو آپ اس کو غیر منصرف میں ڈالیں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نوحن جو ہے وہ الف کے ساتھ آئے گا یا الف کے بغیر؟ جی الف کے ساتھ آئے گا. جی ہاں, ویری گڈ, ماشاء اللہ. الف کے ساتھ آئے گا کیونکہ یہاں نہ گولتا ہے اور نہ ہی الف حمزہ ہے نا. صرف جی وہ 2 وجہ آئیں گی تب جو ہے الف نہیں آئے گا, ورنہ الف آئے گا اگر تنوین ہے. یاد رکھیں یہ الف کا آنا تنوین کے ساتھ ہے, صرف سنگل حرکت کے ساتھ نہیں. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ آ جائیں. نیکسٹ سدرا. جی میم. پڑھیں بیٹا, جلدی سے پڑھیں. یوسف، یوسفا، یوسفا. ہاں دیکھیں, آپ کا بالکل صحیح تھا, لیکن سین کی حرکت تھوڑی چینج ہو گئی, اس لیے پھر سے پڑھیں. یوسف، یوسفا، یوسفا، یوسفا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. یوسف, یوسفا, یوسفا. یہ غیر منصرف ہے نا. یہ ان 6 نبیوں کے اندر نام نہیں ہے. ان 6 نام جو آپ نے یاد کیا ہے اس میں یہ نام نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے یہ غیر منصرف ہے. یہ بات سب کو کلیئر ہے نا؟ یس میم. چلیے نیکسٹ جی لڑکے ہاں. آ جائیں. رابعہ آپ کریں پلیز. باقی سارے لوگ ہینڈ لو کریں, سارے لوگ ہینڈ لو کریں, صرف 6 سے جو بچے ہیں وہ کریں. میکالو، میکالا، میکالا. ویری گڈ, غیر منصرف ہے, فرشتوں کے نام ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ فریدہ, آپ بھی گروپ 6 کی ہیں؟ جی میں گروپ 6 سے ہوں. اچھا, تو نام کے آگے ضرور لکھ لیا کریں. چلے پڑھیں بیٹا. ماویتو، ماویتو، ماویتا، ماویتا. ویری گڈ. اور میں کبھی ٹیسٹ لوں گی نا, یہ غین وغیرہ سب لکھا ہوگا, آپ پریشان نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ کو سب جزاک بتاؤں اللہ گی خیر. میں. تو جی جی بہت جزاک ہی اللہ اچھا خیر. 6 نے اور کیا الحمدللہ. گروپ 5 سے بھی جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ اب ہینڈ ریز کر لیں. گروپ 5 کے جو لوگ بچے ہوئے ہیں, باقی اور کوئی گروپ 6 والے سب ہینڈ نیچے کر لیں. رابعہ آپ ہینڈ, فریدہ آپ کا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے. انمول آپ جلدی سے کریں اس کو.
रसूलन, रसूलुन, रसूलन, रसूलिन। ये रसूलन में अलिफ आएगा या नहीं आएगा? जी, ये अलिफ के साथ आएगा, मुनसरिफ में अलिफ के साथ आएगा, नसब में। वेरी गुड, क्योंकि ना यहाँ गोलता है ना यहाँ अलिफ हमजा है। साइमा, आप ये करिए। साइमा, जी मैम। यूनुसु, यूनुसा, यूनुसा। वेरी गुड, क्योंकि उन 6 नबी के अंदर नहीं है इसलिए ये गैर मुनसरिफ है। नेक्स्ट लड़का आप करिए जल्दी से। ताहिरा, शहवतन, शहवतिन। आपको तीनों पढ़ना है। पहला भी पढ़िए। शहवतुन, शहवतुन, शहवतन, शहवतिन। शहवतन अलिफ के साथ आएगा? नो मैम, बोलता है। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट जल्दी से माइक अनम्यूट कीजिए, टाइम बहुत कम है। मैं पढ़ूं शाजिया? मैं नहीं, जिसका नाम उनके बाद है वो पढ़ेंगी, जो ऑर्डर में जो दिख रहा है मुझे। हाँ, सलमा जबीन पढ़ लीजिए आप। जी मैम। मुस्लिमुन, मुस्लिमन अलिफ के साथ, और मुस्लिमीन। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट, बी क्विक। अब कौन रहता है? शमीम, आप कह रही थी? जी, मरियमु, मरियमा, मरियमा। वेरी गुड। गैर मुनसरिफ है, औरतों के नाम। तो जब आप ये करेंगी ना, इस तरह घर में प्रैक्टिस करेंगी तो साथ में बोलेंगी। अभी मत बोलिए, लेकिन दिमाग में आपके होना चाहिए कि क्यों है ये गैन। ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये औरतों के नाम। नेक्स्ट, कोई बचा है ग्रुप 5 से या हो गए सब लोग? राबिया, मैं सुना। आप कर चुकी? नहीं मैम। पढ़े बेटा। अस्वादु, अस्वादा, अस्वादा। वजह क्या है गैर मुनसरिफ की? वजह क्या है? ये गैर मुनसरिफ है। जी हाँ, गैर मुनसरिफ तो ऊपर लिखा है, वजह पूछ रही, रीजन पूछ रही हूँ मैं। कि ये नाम। नहीं, कोई बात नहीं, अगर इसको नहीं वो कर पा रही, क्योंकि ये तो आज पढ़ाया है ना, ये अफ़आल के वजन पे, अफ़अलू के वजन पर है। ठीक है, अफ़अल के वजन पे है ये। जी हाँ, अफ़अलू के वजन पर है, तो इस वजह से ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि ग्रुप 5 से सब हो गए ना? हमें हैंड क्यों रेज दिख रहा है? जैसे ही आप बोल लें आपका हाथ नीचे हो जाना चाहिए। अब आ जाएं ग्रुप 1 की लड़कियां जल्दी से, जितना बचा हुआ है। प्लीज 1 मिनट मैं उनसे वो ले लूं, इजाजत ले लूं। 1 मिनट ऊपर हो गया हमारा। जुनैरा, आप हैं क्लास में? सिस्टर जुनैरा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी क्लास में हूँ मैं। जी हाँ, तो मैं जरा 5 मिनट ले लूं, ये स्लाइड को करवा लूं इनसे। ठीक है, ले लें। जज़ाकल्लाह खैर। ग्रुप 1 की लड़कियां, सिर्फ ग्रुप 1 की लड़कियां हैंड रेज करेंगी और कोई भी हैंड रेज ना करे, बिना किसी कंफ्यूजन के। हमारी क्लास जल्दी से खत्म होनी चाहिए। जी हाँ शमीम, और लाइन से मैं नाम नहीं पुकारूंगी, जैसे ही शमीम खत्म करेंगी सायरा ऑन करेंगी। जी हाँ शमीम, बोलिए बेटा। अल्लाह जीना, अल्लाह जीना, अल्लाह जीना, ये मबनी है, इस वजह से तीनों हालतों में तीन ही शक्लें रहेंगी। जी हाँ, कि किस वजह से इसमें मौसूल है। अब ये भी आपने याद नहीं किया, मैं भेजूंगी तब आप याद करेंगी। मबनी है इसलिए एक ही शक्ल रहेगी। जी, नेक्स्ट आ जाए। उलाइका, उलाइका, उलाइका मबनी है इसलिए सेम शक्ल ही रहेगी, एक ही। जज़ाकल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट गर्ल। जी बाजी, स्लाइड अच्छा। सवाअन, सवाइन। उधर अलिफ, सवाअन अलिफ के बगैर और सवाइन। जी हाँ, लेकिन आप तीनों बोलेंगी, एक नहीं, तीनों बोलेंगी। सवाउन, सवाअन, सवाइन। और आपने बता दिया कि अलिफ के बगैर। क्यों? क्योंकि ये मुनसरिफ है और वो इसमें हमजा से पहले अलिफ आ रहा है, एक्सेप्शन है। जी हाँ, अलिफ हमजा पे खत्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट गर्ल जल्दी से, शाबाश। जी हाँ गजाला, जल्दी करें। आखिरुन, आखिरन, आखिरिन। अलिफ के साथ या अलिफ के बगैर? अलिफ के साथ बाजी। वेरी गुड, जजाकल्लाह खैर। नेक्स्ट जरतशा, शाबाश, जल्दी आए बेटा। बात बजला एकदम तैयार रहे, माइक अनम्यूट कर लें चाहे। बोले, पढ़ें जरतशा। सादिकुन, सादिकन, सादिकिन। अलिफ के साथ या अलिफ के बगैर? अलिफ के साथ।
जी हाँ, और अगर मैं ऊपर मुनसरिफ ना लिखती तो आप कैसे समझती कि ये मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? क्योंकि इसके आखिरी हर्फ पर तनवीन है। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग ऐसे फट से आंसर पूरे आपके जहन में, तो इसका मतलब है पूरी तरह समझ में आ गया। क्योंकि तनवीन है तो मुझे कोई शुबा ही नहीं है कि ये मुनसरिफ होने में इसके, क्योंकि गैर मुनसरिफ पे कभी तनवीन नहीं आती। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर नहीं लिखती है तो भी आप समझ जाती कि ये तीनों शक्लें लेगा। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट बोले बेटा, पढ़ें बेटा जल्दी से बस। हाउलाई तीनों में सेम रहेगा क्योंकि ये मबनी है, हालत चेंज नहीं होगी। जी हाँ, और ये क्या है, इसमें इशारा है। ठीक है, इसमें इशारा की मैं एक पहचान बता दूं अच्छी सी, जिससे आप लोग जल्दी से पहचान लें। जिनके शुरू में हा आएगा, जैसे हादा है ना, तो ये सब हादा की फैमिली है। हाउलाई हादा की ही फैमिली में है। इसी तरह आपने दूसरा वर्ड पढ़ा था जालिका, जालिकल किताबू से, तो जिसके एंड में का आएगा वो भी, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको पहचानना होगा, जिसके एंड में आपको का दिख जाएगा वो भी इसमें इशारा ही होगा। ठीक है, जैसे उलाई का था। ठीक है, तो हा और शुरू में हा हादा से और जालिका से आखिर में का, आप पहचान लेंगी कि ये मबनी है, इसमें इशारा ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें इशारा है, मबनी है। वेरी गुड। मैम जैसे अल्लाज़ीन है मैम, वो उसको किस तरह हम पहचानेंगे? अल्लदीना तो इसमें मौसूल है ना, मैं तो इसमें मौसूल की बात नहीं कर रही हूँ ना। जी मैम, मैं तो इसमें इशारा का, मैंने आपको ये टिप दी इसमें इशारा की, कि अगर शुरू में हाथ नजर आ जाए या आखिर में का नजर आ जाए तो चांसेस हैं कि वो इसमें इशारा है। ठीक है, अल्लदी अल्लदीना ये सब हमने बताया ना, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं तो वो तो इसमें मौसूल हुए। ठीक है, जोड़ने वाले, वो जो, वो लोग जो, वो जिन्होंने, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट गर्ल जल्दी से ये पढ़ ले। सुलेमानु, सुलेमाना, सुलेमाना, अलिफ नून पे खत्म हो रहा है, मर्द का नाम। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ही अच्छा बताया। कोई और? शुआइब, शुआइबा, शुआइबी, शुआइब नहीं, शुआइबुन, शुआइबन और शुआइबिन। जी हाँ, अलिफ के साथ या अलिफ के बगैर? अलिफ के साथ। और कैसे आपने पहचाना कि ये शुएब तो नबियों के नाम है, तो कैसे पहचाना ये कि एक तो इसके एंड पे तनवीन आ गई, दूसरा ये एक्सेप्ट 6 नबियों में से हैं जो मुनसरिफ हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन आंसर। नेक्स्ट गर्ल प्लीज जल्दी से। निदाउन, निदाअन, निदाइन। जी हाँ, अलिफ के साथ या अलिफ के बगैर? अलिफ के बगैर। जी हाँ, क्योंकि इसमें हमजा आ रही है इन पे। नहीं, सिर्फ हमजा तो पहचान नहीं है, आपको पूरा बोलना है। अलिफ हमजा, अलिफ हमजा, इसलिए याद रखिए, सिर्फ हमजा कहेंगी तो वाव हमजा और यह हमजा भी आएगा, है ना। यहाँ अलिफ हमजा के साथ ही ये रूल है। शैअन में जो होगा अलिफ लग रहा है। ठीक है जी, पूरा बोलना है। अलिफ हमजा गोलता है, एक एक्सेप्शन, दूसरा है अलिफ हमजा। नेक्स्ट गर्ल प्लीज, उस्मा, जज़ाकल्लाह खैर। हाजा, हाजा, हाजा। जी हाँ, मबनी है। ठीक है, और देखें यहाँ हा, इसमें इशारा, शुरू में हा दिख रहा है जी। चले नेक्स्ट कर ले जल्दी से। अब ग्रुप 2 की लड़कियां हैंड रेस करें, ग्रुप 2, और मैं उनसे बस रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स थोड़ी सी हैं वो करवा लूं जल्दी से प्लीज। चलें इकरा, आप जल्दी से करिए, और बाकी लोग हैंड नीचे करें, वन वाले नीचे करें, और ग्रुप 2 लाइन से बस अपने हैंड सारे लोग माइक अनम्यूट करें सारे। इकरा। अस्गरु, अस्गरु, अस्गरा, अस्गरा। वेरी गुड, ये अफअल के वजन पर है। ठीक है, ये मैं बता दे रही हूँ क्योंकि आज का है, अफआलू के वजन पर है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ है। नेक्स्ट गर्ल प्लीज, अनीला, ये नई स्लाइड। जालिका, जालिका, जालिका। जी हाँ मैम मबनी है तो ये तीनों हालतों में एक ही रहेगा। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट कौन है इसके बाद? गजाला है जी, गजाला कीजिए। जी, रफ़ा में फ़क़राउ, फ़ुक़राउ, फ़ुक़राअ, फ़ुक़राअन, फ़ुक़राउ, फ़ुक़राअ, फ़ुक़राअ। हाँ, तनवीन तो बिल्कुल लाइएगा ही नहीं, क्योंकि गैर मुनसरिफ देख रही हैं, अन की आवाज तो आएगी ही नहीं। बिल्कुल सही बताया आपने। फ़ुक़राउ, फ़ुक़राअ, फ़ुक़राअ, ये क्योंकि फ़ुअलाउ के वजन पर है। ठीक है, अलिफ हमजा पे आ रहा है, इसलिए
नहीं नहीं, सब अलिफ में जो हमजा नहीं, नहीं नहीं, अलिफ हमजा नहीं, ये अलिफ हमजा दूसरी, वो मुनसरिफ की बात हो रही थी। ये तो गैर मुनसरिफ के फुकराऊ के वजन पर है इसलिए, ठीक है। ये किसके वजन पे, फ़आला के वजन पे, फुअलाऊ के वजन पर है, ठीक है। फुलाओ, इसमें अलिफ ठीक हमजा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसमें वजन की, है, ठीक है। लफ्ज़ ही इसका है। जी हाँ, वो जी अलिफ हमजा जो है वो मुनसरिफ के साथ है, गैर मुनसरिफ में उसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। ठीक। चलिए नेक्स्ट गर्ल कर लें जल्दी से, सुरैया प्लीज, आई एम टेकिंग टू मच टाइम। गुरबाउ गुरबाआ गुरबाआ गुर नहीं, गुरा, गुरा, रा पे जबर गुरा, लगाएंगे। जी सॉरी, हाँ गुरबाउ गुरबाआ गुरबाआ। वेरी गुड, क्योंकि ये फुअलाऊ के वजन पे, फुअलाऊ नहीं होता, ठीक है। फुअलाऊ आइन के ऊपर जबर है, ठीक है, तो उस वजन पर है इसलिए गैर मुनसरिफ है। आपने बिल्कुल सही बताया, माशाअल्लाह। नेक्स्ट गर्ल प्लीज, नेक्स्ट गर्ल प्लीज, जल्दी जल्दी, कम ऑन। तिलका 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 ये मबनी है। जी हाँ, माशाअल्लाह, वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने, मबनी है इसलिए एक ही शक्ल रहेगी। नेक्स्ट आप लोग को, शुहदाउ शुहदा शुहदा। वेरी गुड, शुहदाउ शुहदा शुहदा आ को वाजे करके बताएंगी, बिल्कुल सही बताया आपने, गैर मुनसरिफ है और ये फुअलाऊ के वजन पर है। नेक्स्ट, आप लोग माइक नहीं म्यूट कर रहे हैं तो मुझे लगता है क्लास मुझे एंड करनी पड़ेगी। हमज़तुन हमज़ता हमज़ता। वेरी गुड, ये जो है गैर मुनसरिफ क्यों है? क्योंकि मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म होते हो। चलिए नेक्स्ट, मिस्रू मिस्रा मिस्रा। जी हाँ, क्यों गैर मुनसरिफ है? मैम क्योंकि ये शहर का नाम है। वेरी गुड, नेक्स्ट गर्ल। हुदुन हुदन हुदिन। जी हाँ, ये नबियों के नाम जो कि वो और अलिफ के साथ। जी हाँ, वेरी गुड, आपने ये बताया अलिफ के साथ। हमें लगता है ग्रुप 2 सारी लड़कियां हो गई हैं, है ना? निदा आप रह गई हैं क्या? तो निदा जल्दी से पढ़ लें अगर निदा रह गई हैं तो। अदनानु अदनाना अदनाना। वेरी गुड, अलिफ नून के साथ खत्म हो रहे हैं इस वजह से। नेक्स्ट ग्रुप 3 की लड़कियां प्लीज जल्दी से कम ऑन। चलिए समीना जल्दी करें। अनवारू अनवारा अनवारा। वेरी गुड, क्योंकि ये अफअलू के वजन पर है, ठीक है। फरा प्लीज। जी बाजी। किताबुन किताबन किताबिन और किताबन अलिफ के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट गर्ल। माउन माअन माइन। अलिफ के सॉरी, ये अलिफ के साथ नहीं आएगा। जी हाँ, बोले अलिफ के बगैर, ठीक है। अलिफ के बगैर, अलिफ के बगैर, कि अलिफ हमजा पे खत्म हो रहा है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। मस्तूरा बीबी आप बताएं। दुनिया दुनिया दुनिया। जी हाँ बिल्कुल, मबनी है। यहाँ पे अरबी उर्दू जी। सेम है, मबनी है तो सेम ही रहेगा, शक्ल चेंज नहीं। चलें नेक्स्ट गर्ल अकीला। आप लोग थोड़ा वक्त ज्यादा ले रही हैं, नेक्स्ट क्लास से हमने ऐसे ही इब्लीसु इब्लीसा इब्लीसा। जी हाँ, वो कुछ नाम थे, है ना, जो जी जी गैर मुनसरिफ। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट गर्ल जल्दी से। आप माइक म्यूट अनम्यूट करके तैयार रहें, मुझे बुलाना ना पड़े। आप देख रही हैं ना कि आपका नाम आ गया। चलिए बोले इफ़त, आप बोले। करूनु करूना करूना। वेरी गुड, गैर मुनसरिफ, क्योंकि ये चंद अस्मा जो हमको याद करने हैं वो हैं और प्रैक्टिस से हम याद कर लेंगे। मदिया आप पढ़िए बेटा। जहन्नमु जहन्नमा जहन्नमा। वेरी गुड, माशाअल्लाह, क्योंकि ये भी चंद दीगर अस्मा, इनकी भी टाइटल हम ऐसे ही याद कर लेंगे, चंद दीगर अस्मा में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गर्ल। फिरौनु फिरौना फिरौना। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये मैम एक्सेप्शंस जो हैं गैर मुनसरिफ की। चंद दीगर अस्मा है ना, इस हेडिंग के अंदर है। चलें नेक्स्ट रह गई है हमारे पास मस्तूरा बीबी। जी मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, तो हैंड रेज नीचे कर लें अगर कर चुके हैं तो। सादिया भी कर चुकी हैं? जी कर चुकी। जी हाँ, चले सादिया जल्दी जल्दी करें। हमराउ हमराआ हमराआ। ये किस वजन पर है?
فعلاء فعلاء फालाऊ के वजन पर है। فعلاء सॉरी। जी हाँ, जज़ाकल्लाह खैर जुनैरा को सबसे पहले कि उन्होंने हमें आज अच्छा खासा वक्त हमने उनसे ले लिया। अब देखिए बस जल्दी से इसको थोड़ा सा हम बता दें यहाँ पे कि जो आपने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन। जज़ा का इसको तो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं अभी। जज़ा का मतलब है बदला दे आपको, जज़ा दे आपको। अल्लाहु, अल्लाहु पे जो आखिर में पेश है ये बता रहा है कि बदला कौन देगा, देने वाला कौन होगा, अल्लाहु होगा। दुआ दे रहे हैं यहाँ आपको, तो बदला देगा कौन, अल्लाह देने वाला है। हालांकि बोल हम रहे हैं लेकिन देने वाला कौन है बदला, अल्लाहु। तो ये आखिर में जो ये हा की आवाज है ये बता रहा है कि अल्लाह रफा की हालत में है, अल्लाह फाइली हालत में है इस जुमले में, और अल्लाह बदला देगा आपको। अब देगा क्या चीज है ना, तो वो अब क्या चीज जो दी जा रही है वो खैर है। ये था एक्चुअली खैरुन है ना, लेकिन ये मफूली हालत में अब ये चीज आपको दी जा रही है, ये काम कर नहीं जा रही है, इसके ऊपर काम हो रहा है। अल्लाह ताला खैर आपको देगा, तो ये खैर जो है ये मफूली हालत में चला गया, इसलिए खैरुन था ये, तो ये मफूली हालत में खैरन हो गया। और ये चूंकि देखें कि दोनों एक्सेप्शन नहीं थी तो ये अलिफ के साथ आया, तो खैरन। समझ में आ गया आपको जज़ाकल्लाहु खैरन में हा के ऊपर पेश क्यों है और तो खैरन ये नसब हो गया, फिर खैरन नसब हो गया। जी हाँ बिल्कुल, ये नसब हालत में हो गया क्योंकि इसको इसके ऊपर काम हो रहा है। अल्लाह जो है खैर को उठा के आपको दे रहे हैं, ठीक है। खैर जो है कुछ काम खुद नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला खैर के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब खैर को आपको दे रहे हैं। तो खैर यहाँ पे नसबी हालत में है, खैर यहाँ पे मफऊली हालत में है, और अल्लाहु यहाँ पे रफा की हालत में है। तो मैं हर क्लास में ऐसे छोटे छोटे से फ्रेज से आपको इंशाअल्लाह ताला जो भी आप सीख रही हैं तो वो बताएंगे। अब कभी आपको ये समझ परेशानी नहीं होगी खैरुन था और गैर मुनसरिफ, फिर अल्लाह गैर मुनसरिफ, ये सब बाद में बताएंगे। खैरन बस हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अब आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पे अलिफ क्यों आ रहा है, ठीक है। चलें क्लास खत्म करते हैं, और जो भी सवाल है आपका जो भी पूछ रहा था अभी वो अपने मिनी ग्रुप में पूछे, मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगी। और हमारा ग्रामर का नया ग्रुप जो बना है वो आप में से अगर किसी ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी आधे घंटे में होमवर्क उस ग्रुप में आएगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर जुनैरा, वंस अगेन आपको जो है बहुत अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा दे, आपने हमको वक्त दे दिया। असल मेरे पास हफ्ते में यही 1 घंटा होता है, और तो बस मैं चाह रही थी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को आज मैं इन्वॉल्व कर लूं। जज़ाकल्लाह खैर वंस अगेन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।